23 मार्च یوم پاکستان پر ہونے والی پریڈ کی روایت کب سے قائم ہے اور فوجی پریڈ کی عالمی تاریخ کیا ہے، اس بارے میں آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران شدید موسم اور بارش کی پیشنگوئی کی وجہ سے پریڈ کو ملتوی کیا جا رہا ہے، اور اب یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام اور اوقات کے مطابق 25 مارچ کو منعقد ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس کرونا وائرس کی وجہ سے اس تقریب کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکا تھا، اور عالمی وبا کے بڑھتے خطرات سے عوام کو محفوظ رکھنے کی خاطر حکومت نے پریڈ منسوخ کر دی تھی۔ اگرچہ ابھی پاکستان اس وائرس کی تیسری لہر کی لپیٹ میں ہے اور اس سے کاروباری زندگی بھی متاثر ہوا ہے، مگر اس بار اس فوجی پریڈ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ایک سینئر فوجی اہلکار نے بتایا ہے، یوم پاکستان پریڈ کے انعقاد کا مقصد دنیا اور اپنے عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ دہشت گردی اور عسکریت پسندوں سے لڑائی کے برے دن گزر گئے ہیں اور ہم معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس روز پاکستان کی تینوں مسلح افواج یعنی بری فوج، فضائیہ اور بحریہ کے علاوہ اسٹریٹجک فورسز عوام کے سامنے اپنی فوجی قوت کا اظہار کریں گی۔ پریڈ دیکھنے والوں میں فوجی حکام، سفارتکار، حکومتی شخصیات، سیاسی رہنما اور عوام شامل ہوں گے۔ کرونا وائرس کی موجودگی اور پھیلاؤ کے دوران مسلح افواج کے اہلکار اور پریڈ دیکھنے والے تماشائی دونوں ہی حکومت کی تیار کردہ احتیاطی تدابیر SOPs پر عمل کریں گے تاکہ وبا سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ یاد رہے کہ مارچ 2008 سے مارچ 2015 کے دوران 7 سال 23 مارچ کی پریڈ منعقد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ شہروں میں آئے روز پیش آنے والی دہشت گردی کی وارداتیں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیکورٹی خدشات تھے۔ اس دور میں قبائلی علاقوں میں جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے دہشت گرد گروہ مسلسل دہشت گرد حملے کر رہے تھے۔ تاہم یوم پاکستان پر مسلح افواج کی پریڈ کی قومی روایت مارچ 2015 میں پھر سے بحال ہوئی۔ گزشتہ 5 سال کے دوران یوم پاکستان پریڈ اسلام آباد ایکسپریس وے کے نام سے مشہور شاہراہ کے کنارے پر واقع شکرپڑیاں گراؤنڈ میں منعقد ہوتی ہے۔ 30 برس سے زائد عرصہ تک مسلح افواج کی پریڈ کے انعقاد کے مقامات مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ اس پریڈ کا اصل مقام پہلے راولپنڈی کا ریس کورس گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شاہراہ دستور پر منتقل ہو گیا تھا۔ عام طور پر فوجی پریڈ کا انعقاد اکثر غیر جمہوری یا آمرانہ حکومتوں سے نتھی کیا جاتا ہے، لیکن فرانس اور برطانیہ جیسی جمہوری اقوام بھی ان کا اہتمام کرتی ہیں۔ امریکہ میں فوجی پریڈ کی خواہش کیوں پوری نہ ہو سکی؟ جولائی 2017 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس کا دورہ کیا، نیشنل ڈے پر ہونے والی پریڈ میں شرکت کی۔ امریکی صدر فرانس کی فوج کی شاندار اور پرشکوہ پریڈ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں اسی طرح کی پریڈ کرانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صدر ٹرمپ کی منصوبہ بندی کے مطابق یہ پریڈ 2019 میں منعقد ہونا تھی، لیکن صدارتی منصوبہ بندی ابتدا میں ہی رکاوٹوں کا شکار ہو گئی۔ فروری 2018 میں واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی خبر میں بتایا گیا تھا کہ ٹرمپ یہاں ایک بہت بڑی فوجی پریڈ کے انعقاد کے خواہشمند ہیں، جیسا کہ انہوں نے دنیا میں دیکھا ہے۔ خبر میں مزید بتایا گیا کہ یہ منصوبہ پہلے ہی رقم کی عدم فراہمی کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ دنیا میں فوجی پریڈز کہاں کہاں منعقد ہوتی ہیں۔ ہر سال 4 جولائی کو ہونے والی پریڈ کے علاوہ آخری بار امریکی دارالحکومت میں ایسی ایک بڑی پریڈ 1991 میں مشرق وسطیٰ میں عراقی فوج کے خلاف جنگ خلیج میں امریکی فتح کے بعد منعقد ہوئی تھی۔ برطانیہ اور فرانس جہاں بڑی فوجی پریڈز ایک روایت ہیں سے موازنہ کریں تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بہت ہی مختلف قسم کی سیاسی اور فوجی روایات کا انبار ہے۔ دور جدید کے فرانس اور برطانیہ دونوں نے اپنی شاہانہ ماضی سے سیاسی اور فوجی روایات ورثے میں پائی ہیں۔ ان کی ایشیا اور افریقہ میں مضبوط فوجی روایات پر مبنی وسیع ریاستیں قائم تھیں، جبکہ واشنگٹن کی سیاسی اشرافیہ آج بھی امریکہ کو جمہوریت تصور کرتی ہے۔
جس کے کوئی نو آبادیاتی یا شاہانہ عزائم نہیں۔ مثال کے طور پر جب 2003 میں امریکی افواج نے عراق پر قبضہ کیا تو اس وقت کے صدر جارج بش اور امریکی سیکرٹری دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ وضاحت کی کہ امریکہ ایک امپائر یعنی سلطنت نہیں اور عراق یا مشرق وسطیٰ میں اس کے کوئی امپیریل عزائم نہیں۔ سوچ کا یہ انداز ہی دراصل مسئلے کی اصل جڑ ہے، جس کا سابق امریکی صدر کو واشنگٹن میں ان خطوط پر ایک بڑی فوجی پریڈ منعقد کرتے ہوئے سامنا کرنا پڑا جس طرح برطانیہ اور فرانس جیسے دیگر جمہوری ممالک میں عام طور پر ہوتی ہیں۔ فرانس میں بسٹیل ڈے پریڈ ہر سال 14 جولائی کو ہوتی ہے۔ بسٹیل ڈے فرانس میں ایک قدیم مشہور میلہ یا جشن ہوتا تھا جسے نیپولین نے فوجی رنگ دیا۔ اس وقت سے فرانس میں ہر سال اس دن ایک بڑی فوجی پریڈ ہوتی ہے جس میں فرانس کے صدر شرکت کرتے ہیں۔ برطانیہ ایک اور ایسا جمہوری ملک ہے جہاں فوجی پریڈ کے انعقاد کی ایک دیرینہ مستحکم روایت چلی آ رہی ہے۔ برطانیہ کئی وجوہات کی بنا پر فوجی پریڈ کا اہتمام کرتا ہے۔ ان میں ملکہ برطانیہ یعنی کوئین الزبتھ کی سالگرہ جیسے شاہی تہوار، فوجیوں کے گھروں کو واپسی، سرکاری جانچ یا معائنہ انسپیکشن کی تقاریب وغیرہ شامل ہیں۔ مشرق میں مطلق العنان حکومتوں کا اپنے دارالحکومتوں میں فوجی پریڈ کا انعقاد ایک عام روایت ہے۔ مثال کے طور پر سوویت روس اکتوبر 1917 کے انقلاب کی یاد میں پریڈز کا انعقاد کرتا تھا، جبکہ چین اب بھی 1 اکتوبر کو اپنے یوم جمہوریہ کی خوشی مناتا ہے، جس روز بیجنگ میں بڑی فوجی پریڈ منعقد ہوتی ہے۔ چین شاید سب سے زیادہ رنگا رنگ اور مہنگی فوجی پریڈ کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2015 میں ہونے والی پریڈ میں 12,000 فوجی دستوں، 129 طیاروں اور 500 سے زیادہ ٹینکس نے شرکت کی تھی۔ شمالی کوریا ایک اور مطلق العنان حکومت ہے جہاں فوجی پریڈ کی مضبوط روایت موجود ہے۔ تاہم ایشیا میں ایسے جمہوری ممالک بھی ہیں جن کے دارالحکومت میں بڑی فوجی پریڈز منعقد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انڈیا کے یوم جمہوریہ پر ہر سال 26 جنوری کو نئی دہلی کے راج پتھ کے مقام پر فوجی پریڈ کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ انڈیا کی یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب کا درجہ رکھتی ہے اور 3 روز تک جاری رہتی ہے۔ پہلی بار یہ پریڈ 1950 میں ہوئی تھی اور اس وقت سے ہر سال منعقد ہو رہی ہے۔ پاکستان بھی دنیا اور خطے کی بڑی طاقتوں کی طرح قومی پریڈ کا انعقاد کرتا ہے۔ پاکستانی فوج نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان ڈے پریڈ کے انعقاد کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ انڈیا بھی اس روایت پر عمل پیرا ہے جو ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ پر پریڈ منعقد کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب 1950 میں انڈیا آئین بنا تھا۔ ڈاکٹر حسن عسکری کے بقول انڈین روایت بھی ہماری طرح کی ہے۔ پاکستان میں فوجی پریڈز کی روایت کیا ہے؟ دوستو، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مینار پاکستان پر منظور ہونے والی تاریخی قرارداد پاکستان کی یاد منانے کے علاوہ اس دن پاکستان کی مسلح افواج اپنی جنگی قوت اور طاقت کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ ماضی میں پاکستانی فوج اس پریڈ میں مقامی طور پر تیار ہونے والے اپنے اسلحہ اور ہتھیاروں کی نمائش کرتی آئی ہیں، جن میں الخالد ٹینک اور شاہین اور غوری جیسے بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ پاکستان فوج فخر سے بیان کرتی ہے کہ 23 مارچ کو پریڈ میں اپنے جنگی ہتھیاروں کی نمائش کرنا کس طرح سے ایک روایت بن چکی ہے۔ سابق سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی نے بتایا، رواں سال پاکستان ڈے پریڈ کے پوری دنیا اور پاکستان کے لیے مجموعی طور پر 2 پیغامات ہیں۔ دہشت گردی کا دور ختم ہوا اور اب پاکستان مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ آئیں پاکستان دیکھیں، یہ ایک مستحکم ہے اور ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ ایک بڑی فوج ہے جو قومی تعمیر میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ یہ محض میری رائے نہیں، یہ آرمی میں اکثریت لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا اور اس دن کو یوم جمہوریہ قرار دیا گیا۔ اگلے 3 سال اسے یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا رہا۔ پھر 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ حسن عسکری کے مطابق اس کے بعد آرمی کے لوگوں نے اسے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کی مناسبت سے یوم پاکستان میں تبدیل کر دیا۔
ज़िया दौर के दौरान यौम पाकिस्तान पर फौजी परेड होना एक मामूल बन गया। उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ इस कौमी दिन को मनाते हैं बल्कि इस रोज़ अपनी फौजी कुव्वत का मुजाहरा भी करते हैं। उन्होंने बताया कि 1965 की जंग के बाद चीनी हथियार खास तौर पर लड़ाका तैयारे पाकिस्तान आए और उन्हें 23 मार्च 1966 की परेड में पहली बार नुमाइश के लिए पेश किया गया। एक और दिफाई माहिर ने कहा कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले गौरी बैलिस्टिक मिसाइल मार्च 1998 में पहली बार नुमाइश के लिए पेश किए गए थे। साबिक सेक्रेटरी दिफा खालिद नईम लोधी के मुताबिक पाकिस्तान डे परेड पर 3 तरह के लोग तवज्जो का महवर होते हैं। सर फहरिस्त हमारे अपने अवाम होते हैं जिन्हें पाकिस्तानी फ़ौज ये बताना चाहती है कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। इस पहलू को तैयारी के मुजाहिरे मौजूद हथियारों और आला जज्बे की सूरत में पेश किया जाता है। दूसरे नंबर पर वो शख्स होता है जिसे हम अपने मुकामी तौर पर तैयार करदा असले के निज़ाम, मिसाइल और दीगर हथियारों के मुजाहरे से आगाह करते हैं कि हम किसी भी किस्म की जहरीत से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाज़ औक़ात हम असला साजी के शोबे में होने वाली तरक्की और पेशरफ्त को भी इसके ज़रिए सामने लाते हैं जो अवामी सतह पर पहले मालूम नहीं होती। परेड का तीसरा हदफ दोस्त ममालिक होते हैं। हम उनके दस्ते परेड में बुलाते हैं, हम मिलकर तैयार करदा असला की नुमाइश करते हैं और उन्हें ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानी कौम हमारे दिफा के लिए उनकी काविशों का एतराफ़ करती है। पाकिस्तानी डे परेड पर पाकिस्तान में तैनात हर मुल्क के सफ़ीरों, फौजी अताशियों को भी मदऊ किया जाता है और सफारती बरादरी नुमाइश के लिए पेश किए जाने वाले असले, तैयारी और पाकिस्तानी फौजी दस्तों के जज्बे में गहरी दिलचस्पी लेती हैं। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।